الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة للمؤمنين ومفزعا للخائفين ونورا للمستوحشين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر أو يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. رواه ابو داود والترمذی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعہ کو یوم جمعہ کی فضیلتیں بیان کی گئی تھی کہ جمعہ کا دن کتنا قیمتی، قابل قدر اور مبارک دن ہے، اور اس مبارک دن میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مبارک دن کی کس طرح سے قدر کرتے تھے، طاعات اور عبادات کے ذریعے سے اس دن کو دوسرے دلوں سے الگ اور ممتاز رکھتے تھے. اور یہ دن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بطور انعام اور نوازش کے عطا فرمایا ہے. جبکہ ہم سے پہلے یہود آئے، نصارہ آئے، لیکن انہیں یہ دن نہیں دیا گیا. یہود کو یوم السبت دیا گیا عبادت کرنے کے لیے، اور نصارہ کو یوم الاحد دیا گیا عبادت کرنے کے لیے. ہم بعد میں آئے، لیکن اچھی اور بہتر اور عمدہ نعمت ہم کو ملی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے خاص طور پر محفوظ رکھی تھی. یہ باتیں تفصیل سے گزشتہ جمعہ کو عرض کی جا چکی، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کچھ اور باتیں ہیں اس دن سے متعلق جو آئندہ جمعہ کو عرض کی جائیں گی. اسی سے متعلق یہ دو احادیث پڑھی گئی ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور اہتمام کے ساتھ صفائی ستھرائی اور نظافت کا اہتمام کرتا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ گئے غسل خانے میں اور دو چار لوٹا ادھر سے ڈالا، دو چار لوٹا ادھر سے ڈالا، یا اگر رشاش ہے تو اس کے نیچے کھڑے ہو گئے، پانی گرا دیا، چلے آئے. یہ بھی ایک غسل ہے. لیکن ایک غسل کیا ہے؟ آدمی اپنے ناخن تراش کرے،
منہ زیر ناف صاف کرے، بغل کے بال صاف کرے، اپنی مونچھیں وغیرہ ٹھیک ٹھاک کرے، اپنے کپڑے دھلے اور سر کو اچھی طرح سے صابن کے ذریعے سے یا شیمپو کے ذریعے سے صاف کرے۔ خاص طور پر اگر سر پہ تیل رکھنے کی عادت ہے تو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ سر کو صاف کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر اگر صابن وغیرہ ہے تو آدمی اچھی طرح سے بدن میں صابن لگا کر کے جسم کے وہ حصے جہاں میل کچیل جم جاتا ہے اس کو اہتمام کے ساتھ صاف کرے۔ جیسے دیکھیں یہ حصہ ہے، اگر اہتمام سے اس کو نہ صاف کیا جائے تو یہ گندا رہتا ہے۔ یہ حصہ ہے، دونوں رانوں کے بیچ کا حصہ ہے، گھٹنے کا حصہ ہے، اور پیر کے نیچے کا اور ایڑیوں کا حصہ ہے۔ یہ ہے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، صفائی ستھرائی اور نظافت کا اہتمام کرے، یعنی اچھی طرح سے غسل کرے۔ نہا دھو کر کے آگے مسجد میں سجدے میں گئے تو دیکھا ایڑیاں خوب پھٹی ہوئی ہیں اور میل کچیل اس پر لگے ہوئے، لگے رہتے نہیں لگے رہتے ہیں؟ دیکھ کر کے تکدر ہوتا ہے کہ نہیں؟ طبیعت بگڑ جاتی کہ نہیں بگڑ جاتی؟ یہ ہے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ اگر اہتمام کے ساتھ ان کو صاف نہ کیا جائے، اچھی طرح سے پانی پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے تو صاف نہیں ہوتے۔ مثلا پیٹ میں ناف ہے، اگر اس کو صابن لگا کر کے اہتمام کے ساتھ صاف نہ کیا جائے تو اس کی صفائی ہوگی؟ یہاں سے جانے کے بعد اگر صاف کرنے کا اہتمام نہیں ہے تو انگلی ناف میں ڈال کر کے ذرا سونگھ لیجئے گا، اس میں کتنی میل ہوتی ہے، کتنی گندگی ہوتی ہے۔ یہ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، ہمارے نبی کتنے پیارے ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو نہانا دھونا بھی سکھا رہے ہیں۔ نظافت، صفائی اور ستھرائی کیسے حاصل کی جائے وہ بھی سکھا رہے ہیں۔ کوئی مذہب سکھاتا ہے؟ کسی مذہب میں یہ ساری تفصیل ہے؟ نہیں۔ اسی لیے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب کوئی شخص غسل کرتا ہے، معلوم کیا ہوا کہ بغیر کسی عذر کے کوئی آدمی بغیر غسل کے مسجد نہ آئے جمعہ کے دن، کوشش رہے کہ غسل کر کے پھر مسجد آئے۔ فرض نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ قریب الوجوب ہے، سنت مؤکدہ قریب الوجوب ہے جمعہ کے دن غسل کرنا۔ اس لیے اتنے اہتمام سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں غسل کرے، اور جیسے تیسے غسل نہ کرے۔ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، حتی المقدور، جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیمپو کی وسعت دی، شیمپو استعمال کرو، اچھے سے اچھا صابن استعمال کرو، قاعدے سے بدن کو رگڑ کر کے میل کچیل چھڑاؤ۔ اور کیا کرو؟ تمہارے پاس موجود جو کپڑے ہیں ان کپڑوں میں سب سے اچھا اور عمدہ کپڑا، ہمارے پاس اچھا اور عمدہ کپڑا کس لیے ہوتا ہے؟ بازار جانے کے لیے۔ ہمارے پاس اچھا اور عمدہ کپڑا کس لیے ہوتا ہے؟ پارٹی میں جانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اچھا اور عمدہ کپڑا کس لیے ہوتا ہے؟ آفس میں جانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور مسجد میں آنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے ہمارے پاس کون سا کپڑا ہوتا ہے؟ ہر آدمی خود سوچ لے کہ مسجد میں اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں، اور حالت کیسی بنا رکھی ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے وہ کپڑا، وہ جوڑا، وہ ہیئت اور وضاقتہ اور شکل و صورت جس کے ساتھ آدمی کسی معزز جگہ میں جانا پسند نہ کرتا ہو، کسی معزز جگہ میں جانا پسند نہ کرتا ہو، وہ کپڑا پہن کر کے مسجد میں آنا جائز نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتابوں میں لکھا ہوا کہ وہ لباس
اور وہ حیت، وہ شکل و صورت، وہ وضع قطع جس میں آدمی کسی معزز جگہ میں جانا پسند نہ کرتا ہو، اس حالت میں اس لباس میں مسجد میں آنا درست نہیں ہے۔ آج بتائیے ہمارا کیا حال ہے؟ میں نے یہ جو کہا کہ ہمارے پاس اچھے اور عمدہ کپڑے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ بازار جانے کے لیے۔ اچھے اور عمدہ کپڑے ہوتے ہیں پارٹیوں میں جانے کے لیے۔ اچھے اور عمدہ کپڑے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے ہاں جانے کے لیے۔ اچھے اور عمدہ کپڑے ہوتے ہیں آفسوں میں جانے کے لیے، روزانہ نیا نیا جوڑا۔ اور مسجد میں آنے کے لیے کیا ہے؟ مسجد میں چلے آتے ایسے ایسے کپڑے پہن کر کے کہ لگتا ہے ہفتے بھر وہ دھلے ہی نہیں گئے، ہفتہ بھر وہ دھلے ہی نہیں جاتا۔ جو پہن کے سو رہے، سونے والا جو کپڑا ہے، جو پہن کر کے آدمی کہیں جانا پسند نہیں کرتا، وہ پہن کر کے مسجد میں چلے آئے۔ آفس میں جائیں گے تو پائنٹ ٹخنے سے ایک بارش سے نیچے ہوگا، اور مسجد میں آئیں گے تو گھٹنا کھلا ہوا ہوگا۔ حاجی مسلمانوں کا حال۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس جو کپڑے موجود ہیں، ان موجود کپڑوں میں سب سے اچھا اور عمدہ کپڑا، سب سے اچھا اور عمدہ کپڑا پہن لو۔ تمہارے گھر میں تیل ہے، سر پہ تیل لگا لو، داڑھی ہے تیل لگا لو، کنگھی کر لو اچھی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، عطر رکھو، خوشبو لگا لو، بغل میں خوشبو لگا لو، سینے پہ خوشبو لگا لو، کپڑوں میں لگا لو، اور اس کے بعد وقار کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آؤ مسجد، جیسے کسی بڑے دربار میں جا رہے ہو۔ اور بڑے دربار میں آ ہی رہے ہو بھئی، اس سے بڑا دربار بھی کوئی ہے؟ اس سے بڑا دربار بھی کوئی ہے؟ اپنے چہرے مہرے سے، اپنی چال ڈھال سے، اپنی رفتار و گفتار سے یہ بتاؤ کہ میں ایک بڑے دربار میں جا رہا ہوں، بڑوں کے بڑے سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ مسجد میں آگے جگہ دیکھ لو، اگر دو آدمی قریب قریب بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان بیٹھنے کی کوشش نہ کرو، حدیث میں منع کیا گیا۔ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، اگر دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان بیٹھنے کی کوشش نہ کرو، دونوں کو جدا مت کرو۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، کسی ضرورت سے وضو کرنے چلا گیا، تھوکنے چلا گیا، اور کسی ضرورت سے چلا گیا، اب اس کی جگہ پہ مت بیٹھو۔ اور مسجد میں آ رہے ہو تو لوگوں کی گردنیں مت پھلاگو، آ رہے ہو سب سے پیچھے اور جگہ لے رہے ہو سب سے آگے۔ واہ واہ، آیا سب سے پیچھے، مسجد پوری بھر چکی ہے، لیکن سب کی گردن کو پھلانگتے ہوئے، کودتے ہوئے کہاں آ رہا ہے؟ آگے آ رہا ہے۔ یہ گناہ ہے سب۔ ہاں، اگر راستہ ہے اور آگے جگہ بھی ہے تو سب کا خیال کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے آگے آ جاؤ، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جہاں جگہ پاؤ وہیں بیٹھ جاؤ، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ تم بعد میں آنے والے ہو۔ پھر کہا ثم یصلی ما کتب لہ حسب توفیق الہی، اس نے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جو بھی ہو سکا اس نے پڑھ لیا، اور وقت ہے تلاوت کر لیا، ذکر کر لیا، استغفار کر لیا۔ ثم ينصت اذا تکلم الامام، پھر جب امام منبر پر آ گیا خطبہ دینے کے لیے تو پھر ذکر کر رہا ہے تو ذکر کو موقوف کر دیا، تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کو موقوف کر دیا۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، حدیث ترمذی شریف کی کہ جب امام منبر پر آ گیا تو اب ہماتن متوجہ ہو کر کے امام کے خطبے کو سننا ہے، اب کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، نہ ذکر کرنا ہے، نہ درود پڑھنا، کچھ نہیں، یہ مستقل عبادت ہے۔ کیا؟ خطبے کو سننا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا جو خطبہ سن رہا، اس نے اس سے کہا، فرمایا اس نے بھی غلط کام کیا۔ اگر کوئی بول رہا ہے، دوسرا شخص جو ہماتن متوجہ خطبہ سن رہا ہے، اس نے اس بولنے والے شخص سے کہا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے لغو کام کیا، جس نے اس کو ٹوکا، ثواب کم ہو جائے گا۔
بہرحال توجہ سے خطبہ اس نے سنا اور پھر نماز پڑھی تو جانتے اس کے اس عمل کی برکت سے اس کو کیا ملے گا؟ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کو کیا ملے گا؟ الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، دو جمعہ کے درمیان اس سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو قصور ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اس مبارک عمل کی برکت سے ان تمام گناہوں کو، ہفتے بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر کسی کی شان میں آپ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کسی کے حق میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے، ذرا اس سے آسانی سے معاف کرا لو تو جانے، اس سے آسانی سے معاف کرا لو اور وہ معاف کر دے تو جانے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پورے ہفتے کی کمیوں اور کوتاہیوں اور لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دے رہے ہیں۔ معمولی سودا ہے یہ۔ ایک دوسری حدیث ہے، ابو داود ترمذی وغیرہ کی ہے، حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن اچھی طرح سے اپنے سر کو دھویا، اپنے کپڑوں کو دھویا اور غسل کیا، اور مسجد آنے سے پہلے کچھ صدقہ کیا، وبکر مسجد آنے سے پہلے کچھ صدقہ کیا۔ اس سے پہلے جمعہ کو بتایا گیا تھا کہ جمعہ کے دن صدقہ کرنے کا ثواب کیا ہے۔ جیسے رمضان میں صدقہ کیا جائے تو اس کا ثواب اور ہے، شوال میں صدقہ کیا جائے تو اس کا ثواب اور ہے۔ رمضان میں کیے گئے اعمال کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ فرمایا جس طریقے سے رمضان میں کیے ہوئے اعمال کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں میں کیے ہوئے اعمال کے اجر و ثواب سے بڑھا ہوا ہے، اسی طریقے سے جمعہ کے دن کیا ہوا صدقہ دوسرے دن کیے ہوئے صدقے سے اجر و ثواب میں بڑھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ کچھ صدقہ کر دے، کتنا کر دے؟ 8 آنا کر دے، 1 ریال کر دے، 2 ریال کر دے، 5 ریال کر دے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر دے۔ وابتکر، اور سویرے مسجد آئے، مسجد آنے میں جلدی کرے، یعنی بالکل یہ نہیں کہ ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے نا، دوسری تو نہیں ہوئی، ابھی دوسری میں تو ابھی 10 منٹ باقی، گپ لگا رہے ہیں یا اپنے کام کاج میں مشغول ہیں۔ جب دوسری شروع ہوئی تب وہاں سے نکلے، کھڑے ہوئے، اور مسجد پہنچتے پہنچتے پہلا خطبہ ختم ہو گیا۔ نہیں، وابتکر مسجد سویرے پہنچنے کی کوشش کرے، وابتکر ودنا من الامام، اور اگلی صف میں جگہ حاصل کرے، امام کے قریب بالکل۔ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ فرمایا جو چل کے آیا ہے ایک ایک قدم پر، ایک ایک قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا اور 1 سال کے تہجد کا ثواب ملے گا، ایک ایک قدم پر، ایک ایک قدم پر۔ بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، اس اہتمام کے ساتھ جو مسجد آ رہا ہے ایک ایک قدم پر، ایک ایک قدم پر کتنا ثواب ملے گا؟ بولو بھائی بولو۔ ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزے کا ثواب، 1 سال کے تہجد کا ثواب۔ اگر اس کے گھر اور مسجد کے درمیان 10 قدم کا فاصلہ ہے تو اس کو مسجد پہنچنے تک کیا ملا؟ 10 سال روزہ رکھنے کا ثواب اور 10 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آدمی سوچے کہ عمل تو کوئی بہت زیادہ محنت کا اور مشقت کا نہیں، ثواب اتنا زیادہ ہے۔ بھائی وہ دینے پر آ جائیں تو پھر ہمیں لینے میں کیا ہوا ہے؟ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے، رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کی جھولی بھرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے بندوں کی جھولی بھر دوں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بندے نے یہ کام کیا ہے تو اس میں وقت کتنا لگا ہے، محنت اور مشقت کتنی اٹھائی ہے، پیسے کتنے خرچ کیے ہیں، بھاگ دوڑ کتنی کی، ان کا یہ سب نہیں ہے۔
ان کے ہاں یہ کہ بندے نے عمل کیا کس جذبے سے کیا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے لا محدود خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزے اور تہجد کا ثواب دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ایک اور حدیث سن لیں۔ اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس وقت امت کے اندر سے وہ نکل چکی ہے ہی نہیں امت کی زندگی میں۔ یہ عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت امت کے اندر اس وقت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں بالکل۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ سنت مر چکی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جب میری امت سے کوئی سنت نکل چکی ہو پھر میرا جو امتی اس سنت کو زندہ کرے گا اس کو اس سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی بخاری و مسلم کی روایت، اذا كان يوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی ابواب المسجد، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں دائیں اور بائیں، اور پھر آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ فمثل المحجر الى الجمعہ كالذی یہدی بدنہ ثم كالذی یہدی بقرہ ثم كالذی یہدی کبشا ثم كالذی یہدی دجاجہ ثم كالذی یہدی بیضہ، کہ پہلی گھڑی میں جو آتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی سویرے آنے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اس نے وضو کیا، غسل کیا اور مسجد آیا، نماز پڑھے گا، جمعہ پڑھے گا، اس کے جو ثواب، اس کی جو فضیلتیں بیان کی گئی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ صرف سویرے آنے کی وجہ سے، مسجد سویرے آنے کی وجہ سے اونٹ قربان کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی ہے جو کہے کہ میں نے اپنی طرف سے اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کیا ہے؟ تنہا اپنی طرف سے میں نے گائے قربان کی اللہ کے راستے میں۔ ایک گائے خریدی بھی تو 7 آدمی کا حصہ لگا دیا اس میں، اونٹ خریدا بھی تو 7 آدمیوں کا حصہ لگا دیا۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے تنہا اپنی طرف سے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کے نام پر، ایک گائے قربان کی اللہ کے نام، کوئی ہے؟ لیکن اس مبارک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دیتے ہیں؟ ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک گائے قربان کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک بکرا قربان کرنے کا ثواب دیتے ہیں، اور جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک مرغہ صدقہ کرنے کے ثواب ملتا ہے، اور جو 5ویں گھڑی میں آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ تعین کیسے ہوگی کہ کس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا اور کس کو گائے قربان کرنے کا ثواب ملے گا؟ پہلی گھڑی سے کیا مراد ہے، دوسری گھڑی سے کیا مراد ہے؟ یہ بات شاید آپ لوگوں نے اب تک نہ سنی ہو۔ یہ حدیث میں نے بتایا بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور یہ عظیم اجر و ثواب موجود ہے، لیکن یہ حدیث اس تفصیل کے ساتھ میرا جہاں تک خیال ہے اب تک کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اس کو سنیے۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ پہلی گھڑی اور دوسری گھڑی اور تیسری گھڑی کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کو پانچ اوقات میں تقسیم کیا۔ پہلی گھڑی کس کا ثواب ملے گا؟ اونٹ قربان کرنے کا۔ دوسری گھڑی کا، تیسری گھڑی کا، چوتھی گھڑی کا، 5 انعام ہے نا۔ طلوع آفتاب سے لے کر کے امام کے منبر پر آنے تک آپ دیکھیے جو وقت ہے اس کو 5 حصوں پہ تقسیم کیجیے۔ کیا؟ طلوع آفتاب، سورج نکلنے سے لے کر کے امام کے منبر پر آنے تک کا جو وقت ہے اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کریں؟
5 حصوں میں تقسیم کریں. مثلا آج کل سورج نکل رہا ہے 6 بجے اور امام ممبر پر آ رہا ہے 11:15 بجے. کل کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 5 گھنٹہ 50 منٹ، 5 گھنٹہ 45 منٹ ہی ہوا نا. تو معلوم کیا ہوا؟ پہلی گھڑی جو ہے وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کی ہے، دوسری گھڑی 1 گھنٹہ 10 منٹ کی، تیسری گھڑی 1 گھنٹہ 10 منٹ کی، چوتھی گھڑی 1 گھنٹہ 10 منٹ کی، پانچویں گھڑی 1 گھنٹہ 10 منٹ کی. یہ 5 اوقات تقسیم کیے گئے. پہلی گھڑی میں جو پہلی گھڑی سورج نکلنے کے بس سے لے کر کے 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اندر اندر جو مسجد آئے گا اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد کا جو وقت ہے 1 گھنٹہ 10 منٹ، جس کو دوسری گھڑی کہا جاتا ہے الساعۃ الثانیہ، اس پورے وقت میں جو جتنے لوگ آئیں گے ان کو ثواب کیا ملے گا؟ گائے قربان کرنے کا. اس کے بعد جب تیسری گھڑی شروع ہوگی وہ کتنی دیر کی ہوگی؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ کی. اس 1 گھنٹہ 10 منٹ میں جتنے لوگ مسجد میں آئیں گے ان کو ثواب کتنا ملے گا؟ بکرا قربان کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو چوتھی گھڑی شروع ہوگی 1 گھنٹہ 10 منٹ کی، وہ بھی ہوگی. اس وقت کے اعتبار سے میں نے بتایا یہ وقت گھٹتا بڑھتا رہتا ہے موسم کے اعتبار سے. ابھی آج کل 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو رہا ہے. تو یہ چوتھی گھڑی ہے، اس میں کیا ثواب ملے گا؟ مرغا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو پانچویں گھڑی ہے بالکل امام کے ممبر پر آنے سے متصل 1 گھنٹہ 10 منٹ، اس وقت جو آئے گا اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. آج کل انڈا صدقہ کرنے کا ثواب لینے والے لوگ ہیں، بس یہی ہے نا. بھئی اذان کے بعد ہی عام طور پر لوگ مسجد میں آتے ہیں، تو اذان کے بعد جو آئے گا اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور باقی جو بڑے بڑے انعامات ہیں ان انعامات کو لینے والے اب نہیں ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنت تہجیر و تبکیر، یعنی سویرے سے سویرے جمعہ کے دن مسجد میں آنے والے اب نہیں رہے، وہ بھی مر گئے، ان کے ساتھ یہ سنت بھی مر گئی. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنبَرِ طَوَوْا صُحُفَهُمْ. جب امام نے ممبر پر آ کر کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سارے فرشتے اپنا رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، اپنا رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں اور وہ بھی مسجد میں آ کر کے امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. ایک بات پوچھوں، بتائیں گے؟ بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں، رجسٹر میں ان کا نام ہے، رجسٹر میں ان کا نام ہے. انعام ملنا تو دور کی بات ہے، انڈے کے صدقے کا ثواب ملنا دور کی بات ہے. اس دن جو رجسٹر تیار ہوا ہے، فرشتوں نے تیار کیا اللہ کے حکم سے، اس رجسٹر میں بہت سے مسلمانوں کا نام نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام ممبر پر آیا تو فرشتوں نے رجسٹر بند کر دیا. اب جو لوگ امام کے ممبر پر آنے کے بعد آئیں گے تو رجسٹر میں ان کا نام نہیں لکھا جائے گا نا. کتنی بڑی محرومی ہے بتائیے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ نہیں محرومی. ایک بات اور سننا، جمعہ کے دن جو کرنے کے کام ہیں بہت سے آداب اور احکام ہیں لیکن وقت نہیں. ایک اہم ترین حکم ہے جس پر عمل کرنے والے بھی اب نہیں ہیں، بہت کم ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس تلاوت کی برکت سے اس جمعہ سے آنے والے جمعہ تک اس کو ایک نور ہدایت عطا فرمائیں گے. سورہ کہف پڑھنے والے کو کیا عطا فرمائیں گے؟ ایک نور عطا فرمائیں گے، جس نور کی روشنی میں یہ اپنے 7 دن گزارے گا اور انشاءاللہ اچھے گزریں گے، انشاءاللہ اچھے گزریں گے. کیوں؟ اگر آدمی اندھیرا ہو اور اس کے پاس چراغ ہو تو اس چراغ کی روشنی میں آسانی سے اپنی منزل پر پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچ جائے گا. اس کو پتہ چلے گا راستے میں کہاں اونچا ہے، کہاں نیچا ہے، کہاں کھڈا ہے، کہاں کیا ہے، بچتے بچاتے چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ
سورہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے ایک نور اور روشنی اس کو عطا فرمائیں گے. اس نور اور روشنی میں وہ اپنے 7 دن گزارے گا انشاءاللہ. ہر قسم کی ضلالت و گمراہی سے اور ہر قسم کے غلط اور برے کام سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. یہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی برکت ہے. اور جمعہ کا دن کہا گیا ہے اس لیے سورج نکلنے کے بعد سے آدمی شام تک جب بھی موقع ہو سورہ کہف کی تلاوت کر لے. یوم الجمعہ کہا گیا حدیث میں، اور جمعہ کا دن سورج نکلنے سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے. بہتر یہ ہے کہ آدمی سویرے غسل وغیرہ کر کے آئے مسجد میں، 2-4 رکعت نفل پڑھ لے اور اس کے بعد قرآن لے کے بیٹھ جائے، سورہ کہف کی تلاوت کر لے یا گھر پر تلاوت کر لے. اس لیے کہ جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، کام دھام تو ہوتا نہیں، آدمی اپنے کمرے میں پڑھ لے تو یہ برکت بھی مل جائے گی اور گھر بھی آپ کا کیا ہو جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت سے پرنور اور منور ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس سے پہلے جمعہ کو عرض کیا گیا تھا، جمعہ کے دن خاص طور پر درود و سلام کی کثرت کا اہتمام کیا جائے، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، اور خاص طور پر ما بین العصر والمغرب، عصر اور مغرب کے درمیان. اسی طریقے سے عصر اور مغرب کے درمیان دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے کہ اس میں قبولیت کی گھڑی ہے. قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اس وقت اللہ کا جو بھی بندہ، اللہ کی جو بھی بندی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اگر کوئی دکھڑا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کو دور کرنے کی دعا کر رہا ہے، یا اس کی کوئی حاجت و ضرورت ہے اس کو مانگ رہا ہے، یا کوئی بیماری ہے اس سے شفا چاہتا ہے، کسی مقدمے میں ماخوذ ہے اس سے رہائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور سنت ہے جمعہ کے دن کی جو اب نہیں پائی جاتی. کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے، جو تقریباً 5 صفحے ہوتے ہیں. کہیں پڑھی جاتی ہے مسجد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے. جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پابندی سے آپ کیا پڑھتے تھے؟ سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی دونوں صورتیں ملا کر کے 5 صفحے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پابندی سے فجر کی نماز میں جمعہ کے دن یہ پڑھتے تھے. اس وقت اگر کہیں پڑھی جاتی ہے تو ہم بتا دیں کہاں پڑھی جاتی ہے؟ مدینہ منورہ میں پڑھی جاتی ہے، مسجد نبوی میں اس سنت کا اہتمام ہوتا ہے. یا ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو مدارس ہیں ان مدارس میں فجر کی نماز میں یہ سنت باقی ہے، ورنہ دوحہ وغیرہ میں عام طور پر مساجد میں آپ دیکھیں یا اپنے یہاں گاؤں وغیرہ کی جو مسجدیں ہیں یہ سنت نہیں ادا ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے، مقتدیوں کا. اتنا شور کرتے ہیں. اگر کسی دن امام نے پڑھ دیا یہ سوچ کر کے کہ بھئی یہ نبی کی سنت ہے، پھر دیکھیے یا تو لوگ مسجد میں چھوڑ دیں گے، مسجد ہی چھوڑ دیں گے، دوسری مسجد جانے لگیں گے، یا پھر یہ کہ امام سے الجھ جائیں گے اور اپنے کمروں اور ڈیروں میں تبصرے شروع کر دیں گے، بہت لمبی نماز پڑھتا ہے. ایک اور سنت بتاؤں. جمعہ کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اصل میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پڑھا رہا تو آج نہیں تو کل نہیں پرسوں اللہ تعالی عمل کی توفیق دے دیں گے. اور اگر کہیں امام نے پڑھ لیا، ہمارے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا تو ہم کم از کم برداشت کریں گے، اس سے الجھیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں. کیوں؟ یہ معلوم ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے. کیا سنت ہے؟ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون. یہ تقریباً 3.25 صفحہ ہے قرآن کا. یہ جو بڑا قرآن ہے 3.25 صفحہ ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی. اور اگر کبھی آپ نے کسی وجہ سے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون نہیں پڑھا
تو سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ تقریباً 1.5 صفحہ ہوتا ہے. آج کوئی خطیب پڑھتا ہے جمعہ کی نماز میں؟ کیوں نہیں پڑھتا؟ کچھ تو ہماری اپنی سستی، کچھ تو ہماری اپنی سستی ہے، اور زیادہ سستی کس کی ہے؟ مقتدیوں کی. اور کچھ مجبوری ہے. مجبوری کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ باہر دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن خطیب نماز کو لمبی کرتے ہوئے تو گھبراتا ہے کہ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن خطبہ لمبا کرتے ہوئے نہیں گھبراتا. خطبہ لمبا کرتے ہوئے نہیں گھبراتا، زبان صاف کرتا جا رہا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے خطبہ کو مختصر کرو. اگر گرمی ہے، لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، روڈ بند ہے، تو خطبہ کو مختصر کرو. نماز جیسی ہونی چاہیے سنت کے مطابق نماز ویسی کرو. بہرحال یہ سب کمیاں کوتاہیاں ہیں، یہ کمیاں اور کوتاہیاں ہیں. عمل تو دور کی بات ہے، اب یہ چیزیں ہمارے علم میں بھی نہیں رہیں، اور جب عمل میں نہیں ہے، عمل نہیں ہو رہا ہے، تو علم میں بھی نہیں رہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، نبی کی جو ہدایت ہے، نبی کا جو عمل ہے، نبی کا جو طریقہ ہے، ہم اس کو معلوم کریں، اور معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ہمت کے ساتھ، تاکہ ہمیں وہ خیرات و برکات ملیں جو نبی کے صحابہ کو ملی تھی، جو تابعین کو اور تبع تابعین کو ملی تھی، جو ائمہ مجتہدین کو ملی تھی. اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے، کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، بس تھوڑا سا عزم اور ارادے کی ضرورت ہے. دنیا کا بڑا سے بڑا کام ہم تھوڑی سی ہمت کرتے ہیں، ہو جاتا نہیں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنائے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت سے ہمیں سچی محبت اور سچا پیار عطا فرمائے، اور جان لڑا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.